السلام علیکم سجاد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سجاد بھائی؟ یہ جگہ ہے وہ یہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایئر کنڈیشن کا وہ آؤٹ ڈور لگا ہے، یہاں سے پہلے ہمیں 5 ثابت انڈے ملیں اور ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے کہ کوئی انسان وہاں پہ رکھ دے، یا اوپر سے اس طرح اگر کوئی جانور بھی انڈے پھینکے تو انڈے ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن یہ کافی دن پہلے کا واقعہ تھا، اب میں یہ فوٹو نہیں بنا سکا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے میرے گھر والے یہاں پہ بیٹھے تھے چیئرز پہ باہر گراج میں، اور اچانک ایک دن یہاں سے ایک شاپر گرا دال کا، جس میں سے مسور کی دال تھی جو کہ ساری ادھر پھیل چکی تھی، اور ہم نے فوراً باہر نکل کے دیکھا ہے۔ اس وقت رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا اور کوئی بھی نہیں تھا باہر سڑک پہ۔ میں آپ کو سڑک دکھا دیتا ہوں، یہ ابھی شام کا ٹائم ہے لیکن اس سائڈ پہ کوئی بھی نہیں تھا، یہاں سے گری تھی وہ دال۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سر ویڈیو دکھائی آپ نے، جی یہ حارث بھائی ہیں گجرانوالا سے۔ صحیح، حارث بھائی ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو بھیجی ہے۔ آپ نے سنا اس جگہ پر ان کو انڈے ملے، اچھا، یہ جو اسی کا آؤٹر رکھا ہوا ہے یہاں پر انڈے ملے، اور یہ بالکل ان کا ایک جائز سوال ہے کہ یار وہ ٹوٹے کیوں نہیں، اور کہاں سے آئے؟ کسی نے پھینکے ٹوٹے نہیں، کوئی جانور لے کے آ گیا ان کو کھایا نہیں، کبوں نے چھوڑ دیا۔ صحیح، ثابت انڈے 4-5 مرغی کے فارمی انڈے وہ ان کو یہاں ملے۔ ایک بات جو قابل غور انہوں نے آڈیو میں بھیجی مجھے، وہ شاید ویڈیو میں بتانا بھول گئے، جو 12 سے 1 بجے رات کو ان کے گھر پہ مسور کی دال کا تھیلا آیا کہیں سے۔ صحیح، اور جیسے ہی آیا یہ لوگ باہر گئے کہ کس نے پھینکا۔ بری بات ہے نا، گھر کے اندر اگر کوئی تھیلا آ رہا ہے اور وہ دال پھٹ رہی ہے پوری، اور آپ فوراً باہر جاتے ہیں، ان کو کوئی نظر نہیں آیا۔ اور جو ایک نوٹ کرنے والی بات تھی جو انہوں نے ویڈیو میں نہیں بتائی، میں آڈیو میں سناتا ہوں آپ کو۔ السلام علیکم سجاد بھائی، میں حارث بات کر رہا ہوں گجرانوالا سے۔ یہ میں آپ کو اپنے گھر کی فوٹوز بھیج رہا ہوں۔ فرسٹ جو پکچر ہے یہ ہمارے گھر کا گراج ہے جس کے اوپر ایک شیڈ بنا ہوا ہے۔ تو تقریباً 2 منتھس پہلے اس شیڈ پہ رکھنے کی کوئی جگہ ٹوٹ جائیں گے، لیکن تب میں پکچر نہیں لے یہاں سے میرے والدہ اور میرے گھر والے بیٹھے تھے باہر گراج میں، تو یہاں سے ایک دن رات کے 12 بجے اس ٹائم پہ وہ باہر بیٹھے تھے، تو ایک شاپر میں مسور کی دال آئی ہے اور اتنی زوردار آواز آئی ہے تب جیسے ایک دھماکہ ہوا اور وہ دال آ کر سارے ہمارے گراج میں پھیل گئی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا سر؟ ایک دھماکے کے ساتھ شاید بھی میں جب گیا تھا نا جھلن گجرانوالا، وہاں جب تعویذ آتے تھے نا، وہ 10-10 روپے کے نوٹ پہ جو لکھا آتا تھا 2 لاکھ روپے دو مجھے نہیں تو موت، فلاں فلاں نام، جب وہ تعویذ آتا ایک دھماکہ ہوتا۔ ہاں وہ بتاتے تھے یہ دھماکہ ہوتا تھا اور پھر یہ نوٹ ملتے تھے۔ جب وہ تعویذ ان کو کیسے پتا چلتا تعویذ آیا ہے؟ آواز سے وہ اتنا سا دھاگوں میں بندھا ہوا نوٹ لکھائی عجیب سی، اس پر نقش نگار عجیب سے بنے ہوئے، دکھائیے گا، یاد ہے مجھے اچھی طریقے سے، وہ دکھائیے گا یہ نوٹ جو ہے جھلن کا، وہ آپ کے پرومو میں بھی ہے میرے خیال سے ہے، میں نے لگایا ہوا ہے۔ جی ہے، وہ دکھائیے گا۔ ایک دھماکہ ہوتا اور یہ سمجھ جاتے کہ آ گیا جی، وہ جاتے تو وہاں 10 روپے کا نوٹ ان کے بھی صحن میں ملتا ہوں، اور یہاں بھی ایک دھماکہ ہوتا ہے اس دال کے شاپر سے، وہ دال پوری پھیل جاتی ہے گھر میں مسور کی، اور یہ فوراً باہر جاتے ہیں، ان کو کوئی نظر نہیں آتا۔ حالانکہ گلی کافی بڑی ہے، لمبی ہے، اور ویڈیو میں دکھایا ہے انہوں نے، ہاں کٹ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی تیلی بھاگے تو مطلب کچھ جھلک تو دکھے گی ان کو۔ دوبارہ دکھائیے گا ویڈیو۔ یہ ان کا گھر ہے جی ماشاءاللہ گجرانوالا میں، اور یہ وہ جگہ جہاں انڈے ملے تھے۔ صحیح، یہ ان کی باہر کی وہ جو جہاں پہ ان کو دال گری تھی پوری آ کے۔ یہ ایک عجیب سی بات، ان کا اوپر والا پورشن جو ہے نا وہ کوئی استعمال نہیں کرتا۔ صحیح، اوپر والا پورشن استعمال نہیں کرتا۔ میں ان کو آڈیو میں سناؤں آپ کو انہوں نے اور کیا کہا ہے؟ بتائیں۔
برائٹنس اور سجاد بھائی یہ جو میں آپ کو فوٹو بھیج رہا ہوں سیڑھیوں پہ جو کمرہ ہے یہ ہماری بیک سائڈ پہ گھر کے اوپر اسٹور روم ہے جس کا دروازہ چھت پہ کھلتا ہے. یہاں پر یہ ابھی ریسنٹلی 1-2 گھنٹے پہلے واقعہ ہوا ہے کہ میں اوپر کسی کام سے گیا ہوں تو میں نے جب آگے دیکھا تو آگے یہ پڑی ہوئی تھی کہ جس طرح کسی انسان نے یہ گندگی کی ہوئی ہے کیونکہ کوئی جانور تو وہاں پہ آ ہی نہیں سکتا. اور آپ یہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اوپر ریت وغیرہ ڈالی ہے کہ یہ کوئی انسانی فضلہ ہے جو کہ اسٹور روم میں آ گیا. اور ہم حیران ہیں سب گھر والے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے گھر میں ایک ڈاگ بھی ہے لیکن وہ باہر گراج میں رہتا ہے وہ کبھی گھر کے اندر نہیں آیا. تو کائنڈلی آپ ذرا یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے, یہ سارے واقعات کیا کالے جادو کی نشانی ہے یا کیا چیز ہے. لیکن یہ جو ریسنٹلی آج واقعہ ہوا اس نے بہت حیران کیا. میرا سوال یہ ہے کہ وہ دال جو تھی, وہ جو دال جو گری ہے, وہ دال مسور کی 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک کالے مسور کی, ایک لال ہوتی ہے, کالی ہوتی ہے. کالی مسور دال مکس ہوگی یا کوئی ایک بھی ہوگی. کالے مسور کی دال جو ہوتی ہے وہ صدقہ اتارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. سر یہ تمام آئٹم صدقے کے ہوتے ہیں, دالیں بھی انڈے بھی, لیکن صدقہ پھینکا جاتا ہے ویران جگہ, چوراہے پہ, جہاں پہ کوئی انسان نہ گزرے, جہاں پہ کسی کے گھر میں تھوڑی پھینکا جاتا ہے. نہیں, کبھی نہیں. اور رات میں یاد ہے کہ صدقہ جی پھینک کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. صحیح. چوراہے پہ پھینک دو, کسی ویران جگہ پہ پھینک دو, پرانی جگہ پہ پھینک دو جہاں آتا جاتا نہ ہو کوئی, کیونکہ وہ تار ہوتا نا کسی اور پہ نہ چڑھ جائے نا, اور نقصان نہ پہنچے نا کسی انسان کو. یہ تو وہ لگ رہی ہے اپنی بلائیں کسی اور کے اوپر ڈالنا, یہی لگ رہا ہے مجھے. اور اخلاقی طور پہ آپ کسی کے گھر میں ایسے دال کے شاپر پھینکیں گے؟ نہیں. کیا کوئی آپ انڈے جو ہیں وہ ایسے کسی کے گھر پہ پہنچوائیں گے؟ پھر میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں, اس کو چاہے آپ دکھا سکیں نہ دکھا سکیں یا آپ اس کو بلر کر لیجئے گا. یہ لٹرلی واقعی ان کے گھر کے جو کمرہ دکھایا نا آپ کو, یہ کمرہ اس کے اندر یہ گئے ہیں 1-2 گھنٹے پہلے, ابھی یہ ریکارڈنگ سے پہلے, اور یہاں پہنچے ہیں تو ان کو یہ فضلہ ملا ہے 1 سے زیادہ جگہوں پہ, جو کہہ رہے ہیں کسی انسان کا ہے, لیکن کوئی انسان یہاں پر آ ہی نہیں سکتا. میرا ایک کتا ہے لیکن وہ کبھی گھر کے اندر نہیں آیا تو اوپر کہاں سے جائے گا. تو یہ آپ نے دیکھا. صحیح. اب یہ 3 چیزیں ہو گئی شراز بھائی, یہ ہو گئی 3 چیزیں. تینوں ہی چیزیں تقریباً, یہ تو گندگی تو ہے گندگی. دوسرا یہ کہ دال بھی جو ہے وہ بھی استعمال ہوتی ہے, جیسے انڈے تو ہوتے ہی ہیں پڑھائی کے لیے. حارث نام بتایا نا انہوں نے. حارث. اچھا, انڈوں پہ مجھے یاد آ رہا ہے, انڈا ایک واحد چیز ہے جو جاندار ہے, جان ہوتی ہے اس کے اندر, جب تک ہم اس کو توڑ نہ دیں نا وہ جان ہوتی ہے. صدقہ انڈے سے اترتا ہے نا, کیونکہ جان کا صدقہ دیا جاتا ہے, تو اس پہ جادو بھی اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اس میں جان کا اثر ہوتا ہے نا. میں عرض کروں یہاں پر 3 چیزیں جی ملی ہیں ان کو, حارث بھائی کو. ایک تو انڈے ملے ہیں اور وہ ثابت حالت میں ملے ہیں جو کہ پاسبل نہیں ہے جس جگہ پہ ملے. پھر ایک دال کا شاپر آیا ایک دھماکے کے ساتھ, جو ہمارے پہلے تجربے میں ایسے تعویذ آتے ہیں دھماکوں کے ساتھ جیسے وہ دال. پھر کس نے پھینکی وہ ان کو نظر نہیں آیا. فوراً گئے اپنی گلی میں, ہر طرف دیکھا, ان کو کوئی نہیں ملا, نظر آیا. پھر ان کے اوپر والے کمرے میں یہ گندگی بھی جن کو ملی جس کی پاسبلٹی نہیں تھی کہ کوئی ایسا کر لیتا, 1-2 گھنٹے پہلے کی. ٹھیک. اب اس سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے, جس مقصد سے آپ نے مجھے بھیجا, یہ میں آپ کو شاید ملتا ہے اس واقعے سے بات. میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا. ہمارے مہربان کے ایک ملنے والے لاہور میں فیملی, ہسبینڈ وائف, بڑی ایج گروپ کے, انہوں نے خط لکھا ہمارے مہربان کو کراچی میں. خط میں لکھا انہوں نے کہ ہم جی اپنے گھر میں داخل ہوئے اور ہمارے گھر کی کیاری ہوتی ہے, گارڈننگ جہاں کرتے ہیں آپ, پنجاب میں اکثر ہوتی ہیں گارڈننگ, یہاں پہ بھی ہے کیاری. ہمیں وہاں پر انڈے ملے جن پر کچھ لال رنگ سے تحریر ہوا تھا. اچھا. تو ہم پریشان ہو گئے, جیسے حارث بھائی پریشان ہو گئے. صحیح. کہ 1, 2, 3 واقعے جیسے ان کے ساتھ ہوئے ان کے ساتھ وہ ہوا. گھر میں داخل ہوتے ہی انڈے ملے کیاری میں, اس پہ نا لال رنگ سے کچھ لکھا ہوا تھا. صحیح, سمجھ گیا. اب جی ہم ذرا پریشان ہو گئے ہیں اور آپ رہنمائی فرما دیں. تو آپ نے ان کو جواب لکھا.
آپ نے فرمایا ظاہراً لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہے اور کسی نے کچھ کروایا ہے. صحیح. دو، ایک کرنے والا ایک کروانے والا. لیکن جادو، جنات، غیبات، بیابات، ان سب سے بڑا اللہ ہے. بے شک. تو جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر کیا ڈر؟ صحیح بات ہے. پھر کیا پریشان ہے؟ یہ ایک آپ صرف پڑھتے ہیں، ایک آپ یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں. توکل. تین باتیں ہیں نا شہزاد بھائی، عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین. میں آج آپ کو دوبارہ اس کو ڈسکرائب کر دیتا ہوں. عین الیقین جی، ہم نے پڑھا کہ آگ لگنے سے انسان جل جاتا ہے، یہ ہمارا عین الیقین ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیا اس کو. علم الیقین، ہمارے سامنے کوئی آگ سے جل رہا ہے، یہ ہمارا علم الیقین ہو گیا. ہم نے دیکھ لیا، اپنے پریکٹیکل ہو گیا. آگ دیکھ لی کہ آگ ایسی ہوتی ہے. اس کو آگ لگنے کے بعد جو درد ہوا، اس کی جو آوازیں تھی، اس کی جو سمجھ لیں اب اس کی جو کیفیت تھی وہ ہم نے دیکھ لی. یہ ہو گیا علم الیقین، آپ نے علم کا حصہ ہو گیا. حق الیقین، آپ خود جل گئے. آگ کو چھو لیا آپ نے. وہ جو آپ خود جلے نا آگ میں، وہ ہو گیا آپ کا حق الیقین. صحیح. کہ مجھے کیا بتا رہے ہو، میں تو خود جلا ہوا ہوں. تپش پتہ چل گئی ہے کہ بھئی کتنی شدید خطرناک ہوتی ہے. میں تو خود جل گیا. وہ علم کا سب سے اول، وہ آپ کا حق الیقین حاصل ہو گیا، پریکٹیکل ہو گیا آپ کو. تو یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر کیا ڈرنا. صحیح. تو یہ یقین جب آپ کی کیفیت میں آ جائے گا نا کہ جب یار وہ ہے، سب سے بڑا ہے، کرنے والے جو کر رہے ہیں کریں، وہ ہے نا. بس آپ یہ خیال ہمیشہ رکھیں، ضروری نہیں کچھ ہو پھر ہی آپ رکھیں کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. باقی جو کرتے ہیں، ابھی ہم نے جادو کے متعلق بات کی ہے کہ یار یہ تو کرنا ہی نہیں ہے. صحیح. اس طرف سوچ خیال بھی نہیں جانا، اور لگ ایسا ہی رہا ہے کہ کوئی وہی معاملے ہیں، کوئی مسد حسد میں کچھ کروانا چاہ رہا ہے. اچھا، میرے دماغ میں بات آ رہی تھی جیسے کوئی چیز دن میں پھینکی گئی ہو اور وہ شاید درختوں میں یا کہیں پھنس گئی ہو، پھر رات میں گری ہو، لیکن آپ بتا لو دھماکے سے وجود میں آئی ہے وہ. چیزیں بھیجی جاتی ہیں علم کے ذریعے. علم کے ذریعے نا، جنات کے ذریعے چیزیں بھیجی جاتی ہیں، جن کو کوئی موکلات کا نام دیتا ہے. وہ نظر نہیں آتے بھیجنے والے، چیزیں پہنچ جاتی ہیں، چیزیں غائب بھی ہو جاتی ہیں. اکثر ہوتا ہے نا، ایک جگہ پہ چیز 10 بار ڈھونڈتے ہیں آپ، نہیں ملتی. آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، پھر بھول جائیں، پھر مل جائے گی، اور خود ہی پھر آ جائے گی سامنے ظاہر. اب 10 جگہ آپ ایک جگہ دیکھ کے گئے ہیں 10 بار، وہیں آپ کو مل جائے گی. وہ یہ ہوئے ہیں کئی واقعات، چیزیں غائب ہوئی ہیں، چیزیں پہنچائی گئی ہیں، بھیجنے والا نظر نہیں آ رہا، رکھنے والا نظر نہیں آ رہا. عرض یہ ہے حارث بھائی، ہمارے پیارے بھائی، یہی ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا، اور آپ کی توسط سے، آپ کے اس اظہار سے، اس شیئرنگ سے، اس مشورے سے کئی لوگوں تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ اگر ایسا کچھ ہو بھی جائے. یہ میں نے آپ کو آنکھوں دیکھا واقعہ بتایا ہے اپنے مہربان کا، کہ جو انہوں نے اپنے ملنے والوں کے ساتھ کیا، کہا. اس سے بہتر میرے خیال سے مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں، آپ یہ کر لیں. اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ جو یقین حاصل ہو جائے. صحیح. اللہ سب سے بڑا ہے. آنے والے اندیشوں کو تو ہم ابھی سے محسوس کر کے پریشان نہیں ہوتے نا. ہم تو اچھے کی امید ہی رکھتے ہیں. اگلے لمحے کا پتہ نہیں، سانس کا پتہ نہیں، زندگی کا پتہ نہیں. اچھا، ایک چیز یہ بات نے اندیشے سے بڑی بات کی، اندیشے پہ کبھی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وقوع پذیر وجود میں نہ آ جائے، کیونکہ بعض اوقات وہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں وہ نہیں آتی. یہ آیت میں بھی ہے نا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. نو ڈاؤٹ ایسی پوزیشن جس کے ساتھ بھی ہو وہ پریشان ہوگا، نیچرل بات ہے. آپ کے گھر میں اگر ایک کے بعد ایک پیرانارمل انسیڈنٹ ہو رہے ہوں، پریشان ہونا ٹھیک ہے، جائز ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے. لیکن آپ کو یہ میرے خیال سے جواب سے تسلی ہو جائے گی، اور تسلی رکھیں آپ. تو میرے خیال سے یہ جو بات آپ تک پہنچ گئی، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے. صحیح. یہ میں نہیں کہہ رہا آپ سے، یہ
میں نے ایک ہستی کی بات پہنچائی آپ تک جو آنکھوں دیکھی بات ہے، اور آپ اس بات کا اگر مقصد سمجھ جائیں اور اس یقین کو حاصل کر لیں تو یہ جو آپ کی پریشانی ہے ختم ہو جائے گی، اور اگر کوئی کر بھی رہا ہے وہ بھی تھک ہار جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ اللہ کو بڑا بنائیں گے، اپنا اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو اس کے لیے کیا ہے پھر؟ صحیح، دوست وہ تو کرنے والے بھی اور کروانے والے بھی وہ پھر سب سمجھ جائیں گے، سب تک پیغام پہنچ جائے گا۔ صحیح، بے شک۔ تو فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہے انشاءاللہ ہوگی ملاقات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ Mm-hmm.